بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ و عزیز اور بھائیو، آج کے درس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ سال بعض مخصوص احباب کی توجہ دہانی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عام مناقب، پھر حضرات شیخین حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے الگ الگ مناقب، پھر دونوں کے مشترک مناقب، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب، پھر عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ کرام کے مناقب بیان کیے گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں سے متعلق جو روایتیں مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود تھیں ان کا انتخاب پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ ان سب کو مرتب کر کے ایک ساتھ شائع کیا جائے گا۔ خیال یہ ہوا کہ ان سب کو جو شرف حاصل ہوا ہے، جو مقام حاصل ہوا ہے، وہ آقا نامدار حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری، اطاعت اور آپ کی پیروی کے ذریعے، آپ کی صحبت کے ذریعے، آپ سے فیض اٹھانے کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ اس لیے تمام فضائل کا سرچشمہ اور ان سب کا منبع اور ان کی اصل در حقیقت آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جہاں تک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے بیان کا، تو کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی تعریف خود اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت ہی اونچے اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ورسولا، ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر اور بشیر اور رسول بنا کر بھیجا۔ کیا آیت ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور شاہدا ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بس اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟
شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو ترجمہ قرآن پاک ہے اس کے شروع میں چند اشعار ہیں جو غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار فرماتے ہیں: خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مخ آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری تعریف کے انتظار میں نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدح و ثنا کے لیے انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کے لیے کافی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں۔ پھر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اللہ کو چاہتے ہیں، آپ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کا پروانہ ہمیں دلا دیں، اور اے اللہ ہم آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت چاہتے ہیں۔ بہت خلاصہ ہے مختصر الفاظ کے اندر۔ اب ہماری سعادت ہوگی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے اندر کچھ حصہ لے لیں۔ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی جو خصوصیات، اپنے جو مناقب اور اپنے جو فضائل بیان فرمائے ہیں احادیث طیبہ میں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو مبعوث کیا گیا بنی آدم کے زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانے کے اندر، قرنن فقرنن، ایک زمانے سے ایک زمانہ ترقی کرتا رہا، بعد کا زمانہ پہلے کے مقابلے بہتر ہوتا رہا، یہاں تک کہ جو سب سے بہتر زمانہ ہوا اس کے اندر مجھ کو پیدا کیا گیا۔ حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میں اس قرن میں، اس زمانے میں پیدا ہوا جس میں میں ہوا۔ قرن کا ترجمہ صدی بھی کیا جاتا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 100 سال کے زمانے کو قرن کہا جاتا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 80 سال کے زمانے کو قرن کہا جاتا ہے۔ ویسے مطلق ایک دور کو بھی قرن کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاصل یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے زمانے کے افراد اپنے خاندانی نسبی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ جو اس اعتبار سے سب سے بہتر زمانہ ہوا اور سب سے بہتر خاندان ہوا، اس کے اندر مجھ کو پیدا کیا گیا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح اگلی روایت سے ہو جاتی ہے۔ عن واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم۔ وفی روایت الترمذی: ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانۃ۔ دونوں روایتوں کو ملا کر حاصل یہ نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا،
پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، جو عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اس کو منتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو منتخب فرمایا، اور قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ تو بنو ہاشم یہ قریش کے سب سے شریف، سب سے اعلیٰ اخلاق والے، عرب کی جو عادتیں تھیں، ان کے اندر جو برائیاں موجود تھیں اعمال کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن شجاعت، سخاوت اور غریب پروری، مہمان نوازی، یہ جو اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ تمام کے تمام عربوں میں مشترک تھے، اور پھر جو قبیلے ان میں نمایاں تھے ان کے اندر یہ صفات بہت اعلیٰ پیمانے پر تھیں۔ بنو ہاشم قریش کے نمایاں لوگوں میں تھے، یہی خانہ کعبہ کے متولی تھے، انہی کے اوپر پاس مدینہ مکہ مکرمہ کی سرداری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ کا انتخاب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ کی پیدائش تک ہر دور کے اندر جتنے لوگ تھے ان میں جو سب سے بہتر تھے ان کے اندر رکھا گیا، اور یہ نسلاً بعد نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیز آ گئی۔ روایتیں تو بہت ہیں، میں انتخاب پیش کر رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شفیع فی الجنۃ لم يصدق نبی من الانبیاء ما صدقت وان من الانبیاء نبیا ما صدقه من امته الا رجل واحد رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، اور اپنی سفارش کے ذریعے لوگوں کو جنت میں داخل کرانے والا میدان محشر میں سب سے پہلا شخص ہوں گا۔ اور فرمایا کہ نبیوں میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی، یعنی مجھ پر ایمان لانے والے، میری رسالت و نبوت کی تصدیق کرنے والے جتنے افراد ہوئے اور جو قیامت تک ہوں گے، اتنے افراد کسی نبی کی امت کے اندر نہیں ہوئے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کی کثرت کا تذکرہ فرمائیں گے بطور فخر و ادائے شکر کے۔ آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو خوب محبت کرنے والی ہوں اور جن کو زیادہ اولاد پیدا ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ یہ فخر اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہوگی۔ تو فرمایا کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی، یعنی اتنے افراد نے تصدیق نہیں کی جتنی تصدیق میری کی گئی۔ فرمایا کہ ان من الانبیاء نبیا ما صدقه من امته الا رجل واحد، بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کی تصدیق ان کی امت میں سے صرف ایک فرد نے کی، وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، کسی کے ساتھ چند ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 افراد ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کا کام اللہ کی دعوت کو پہنچا دینا ہے، کوئی ایمان لے آئے یا نہ لے آئے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کے ذمے کھول کر اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، کوئی بھی اگر ایمان نہیں لایا تو نبی کو ناکام نہیں کہا جائے گا۔ نبی دنیا سے کامیاب گئے کیونکہ جو ان کو کام دیا گیا تھا اس کے اندر وہ انہوں نے انجام دے دیا۔ اس لیے کسی نبی کا کوئی امتی نہ ہوا ہو یا کسی نبی کے کم امتی ہوئے ہوں تو اس سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے
اس کا تقدیری فیصلہ ہے کہ کس کے اوپر کتنے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف بها النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا صددت موضع اللبنہ ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل ہو جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ اس کا نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے، معائنہ کرنے والے آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعمیر کی خوبی سے تعجب کرتے ہیں، مگر اس ایک اینٹ کو خالی دیکھتے ہیں، یہ ایک اینٹ خالی ہے۔ بس فرمایا بس میں نے اس خالی اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، میرے ذریعے سے اس عمارت کی تکمیل کر دی گئی اور میرے ذریعے رسالت پر مہر لگا دی گئی، رسولوں پر مہر لگا دی گئی۔ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے مجموعے کو اگر دیکھا جائے تو ان کی مثال ایک قصر نبوت کی ہے۔ ہر نبی کی حیثیت ایک اینٹ کی ہے جن سے مل کر نبوت کی عمارت مکمل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے تمام انبیاء علیہ السلام آتے گئے، حتیٰ کہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ اب دیکھنے والے کہتے بہت خوبصورت عمارت، بہت عمدہ عمارت، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے ذریعے قصر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے اور میرے ہی کے ذریعے نبیوں اور رسولوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وفی روایت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، فرمایا میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے وہ نئے نبی بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے، ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنا دین نہیں چلائیں گے بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ نبوت ان سے سلب نہیں کی جائے گی، لیکن وہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کے تابع بن کر رہیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے، لہذا ان کے قرب قیامت میں نازل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، قصر نبوت کے آخری اینٹ اور خاتم النبیین ہونا۔ آپ کی صریح ارشاد کے بعد اب کوئی کسی بھی طرح سے نبوت کا دعویٰ کرے، ذلی نبی کہے اپنے کو، بروزی نبی کہے جیسے غلام احمد قادیانی کہتا ہے، یہ آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا ہے شکیل بن حنیف کا، اور اسی طرح ہر دور کے اندر کچھ جھوٹے مدعیان نبوت اور جھوٹے مدعیان مہدویت، مدعیان مسیحیت پیدا ہوتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ 30 جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ویسے تو بہت ہوں گے لیکن جو نمایاں ہوں گے جن کا لوگوں پر اثر پڑے گا ان کی تعداد 30 ہوگی۔ یہ تو آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آ رہے ہیں، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، دجال ہیں، ان کے
اگرچہ ان کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے۔ دنیا تو ایسی ہی ہے کہ کوئی کتنا ہی باطل دعویٰ لے کر کھڑا ہو مگر اس کے کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عربی کا مثل ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اٹھا لیا۔ تو کوئی کتنا ہی خلاف عقل خلاف ہوش دعویٰ کرے اس کے بھی ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کچھ ایسی نشانیاں دی گئیں، ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ جن کی بنیاد پر لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ہر نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو خارق عادت ہو، عام انسانوں سے اس کا ظہور نہ ہو سکتا ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے ہیں، انہوں نے اپنی اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ حقیقی اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکدار ہو گیا، اس میں سے روشنی نکلنے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں اللہ کے حکم سے پھونک دیتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ کوڑھی اور جذامی کے اوپر ہاتھ پھینک دیتے تھے، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی ان کو ملا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم نے گھر میں کیا رکھا ہے، کیا کھایا ہے، اس کو میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عام انسانوں کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، اور معجزہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کو اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ معجزہ ظاہر کر دے، وہ اللہ کا عمل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ عطا کیا گیا جس کے اوپر انسان، جس کی بنیاد پر لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ، اور مجھے جو چیز عطا کی گئی وہ کیا ہے؟ وحیًا اوحی اللہ الیہ، وہ ایسی وحی ہے جو اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب اپنی قوم کے نبی تھے، چنانچہ جہاں انبیاء علیہ السلام کو قرآن پاک میں تذکرہ ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انا
ارسلنا الیکم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ ہر نبی کا معجزہ ان کے ذات کے ساتھ خاص تھا اور ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کے عصا کا معجزہ ختم ہو گیا، ان کے ہاتھ کا معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کے ذریعے سے جس معجزہ کا ظہور ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ پردہ فرما گئے لیکن آپ کی نبوت قائم ہے، آپ کی رسالت برقرار ہے، آپ کی دعوت قائم ہے۔ اس لیے آپ کے دین برحق کی دعوت کی حقانیت کے ثبوت میں آپ کا زندہ معجزہ قرآن پاک بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں امید کرتا ہوں کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام میں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا، سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، اس موقع پر آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 1,24,000، اور اکثر حج کے اندر گئے تھے۔ نہ جانے والوں کو بھی اگر شمار کر لیا جائے تو احتیاط کے ساتھ کی تعداد بہت ہوگی، 2 لاکھ ہو جائے گی، لیکن بنی اسرائیل کی تعداد بہت تھی۔ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں متبعین کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیروکاروں والا ہوں گا، تو صرف اپنے زمانے کے صحابہ کرام کو نہیں لے رہے ہیں بلکہ قیامت تک آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے جو ہوں گے وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان کی نسل سے پیدا ہوئے ہوں، خاندانی اعتبار سے مسلمان ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر ایمان میں داخل ہوں۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ ہر دور کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو قرآن سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے ہیں، قرآن کی آواز سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ قرآن پاک کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ان سے متاثر ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات رسائل میں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے۔ یورپ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر وہ مسلمان ہوا اس قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان کی عدت 3 حیض ہے، اور حیض نہ آتا ہو تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ اس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کے پہلے شوہر کے نطفے کا اثر اس کے رحم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک ماہواری جانے کے بعد وہ اثر کم ہو جاتا ہے، دوسری ماہواری جانے کے بعد وہ اثر اور کم ہو جاتا ہے، اور تیسری ماہواری جانے کے بعد وہ اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ نطفہ مشتبہ نہ ہونے پائے۔ پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا یا اس نے طلاق دے دیے تو نئے شوہر کے پاس جو عورت جائے تو اس کا رحم بالکل صاف ہو اور جو حمل قرار پائے وہ خالص اس کا ہو۔ اسی طرح شوہر کے انتقال پر جو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کا جو حکم دیا گیا اس کی بھی تحقیق کی، اور اسی بنا پر وہ ایمان لے آیا۔ شیخ طنطاوی مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر طنطاوی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے بہت بڑے بلغاء فصحاء زبان کے ماہرین جو غیر ایمان والے تھے اکٹھا ہوئے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ گفتگو یہ چلی کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ تھا مسلمان عالم کا۔
وہ جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، وہ کہنے لگے قرآن بھی عربی زبان میں، ہم بھی عربی زبان کے ادیب ہیں، یہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے؟ انہوں نے کہا اچھا میں ایک مضمون بتلاتا ہوں۔ قرآن پاک نے جہنم کی وسعت کے مضمون کو بیان کیا ہے۔ جہنم بہت کشادہ ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس مضمون کو آپ بیان کیجئے۔ اب ان لوگوں نے جملے بنائے، کسی نے کہا ان جہنم لوسیعۃ جدا، کسی نے کہا ان جہنم لواسعۃ جدا۔ انہوں نے کہا بس سب کچھ کہہ چکے، اب سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ ارے تیرا پیٹ بھر گیا، وہ کہے گی کچھ اور ملے گا۔ یہ ہے قرآن کا انداز بیان۔ ابھی آپ نے حافظ صاحب سے تراویح کے اندر سورہ قاف کی آخری رکوع کی آیت سنی، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ کتنی لطافت ہے اس کے اندر، مضمون اپنی جگہ پر، لیکن سننے میں زبان نہ جاننے کے باوجود اور عربی سے نہ واقف ہونے کے باوجود اس جملے کو سن کر کان کو بھلا لگتا ہے، دل کے اندر اترتا ہے۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی کہ نہیں، تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں، اور وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور ملے گا، وہ قائل ہو گئے۔ یہ یاد نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ مسلمان ہوئے کہ نہیں، لیکن اس کو بہرحال مان لیا کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج فرمایا ہے، کہیں یہ فرمایا کہ اگر تم کو قرآن کے پاک کے بارے میں شک ہے، تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، کہیں چند صورت بنا کر لے آؤ، کہیں قرآن کا ایک ٹکڑا بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک باقی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن کے نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، ماننے والوں کی تعداد کم رہی ہے، اور ان میں بڑے بڑے ادیب اور بلیغ ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ عربی زبان کی جو لغات ہیں، اس میں بڑی بڑی لغات کے مصنف جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن پاک اور احادیث کی آیات اور احادیث کو جو مرتب کیا ہے، المعجم المفہرس، یہ الفاظ الحدیث النبوی، جتنی روایتیں آئی ہیں، جتنی احادیث آئی ہیں، ان سب کو الفاظ کے اعتبار سے ان کا انڈیکس بنایا ہے۔ بڑے سائز کی موٹی موٹی 5-6 جلدیں ہیں، اس کے تیار کرنے والے عیسائی ہیں۔ قرآن اور حدیث کو انہوں نے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایمان کی توفیق ان کو نہیں مل رہی ہے۔ تو زبان جانتے ہیں، عربی لغت سے واقف ہیں، فصاحت و بلاغت سے واقف ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ ایک آیت میں نے قرآن کے مقابلے میں تیار کی ہے۔ یہ معجزہ ہے زندہ قرآن پاک کا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیا گیا جس کی بنیاد پر لوگ ایمان لے آئے۔ مجھے جو وہی معجزہ دیا گیا ہے وہ ایسی وہی ہے جو اللہ نے میرے اوپر بھیجی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات محشی نے یہ کہی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تنہا یہی ایک میرا معجزہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرے معجزات کے اندر یہ ایک نمایاں معجزہ ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے جو مختلف اوقات کے اندر ظاہر ہوتے رہے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، آپ کے انگلیوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح تھوڑے سے آپ نے کنویں کے اندر کلی کر دی، سوکھے کنویں کے اندر پانی نکل آیا۔ اس کے علاوہ مستقل کتابیں لکھی ہیں محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی جو خصوصیات ہیں ان کے اوپر۔ تو یہاں جو قرآن پاک کا تذکرہ ہے یہ بڑا معجزہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ روایتیں بہت سی ہیں، میں چند روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ
دخل فركع في ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني سنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها رواہ مسلم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی معاویہ میں داخل ہوئے۔ بنی معاویہ یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، ان کے محلے میں جو مسجد تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ جماعت کی نماز تھی یا جیسے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہم نے بھی 2 رکعت پڑھی، کیونکہ مسجد کا یہ ادب ہے کہ اگر مسجد کے اندر جائے اور ممنوع وقت نہ ہو، نفل پڑھنے کی اجازت ہو اس وقت میں، تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لینی چاہیے، یہ مسجد کا حق ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے بہت دیر تک اپنے رب سے دعا مانگی، دعا ربہ طویلا، بہت لمبی دعا مانگی۔ پھر آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتیں مانگی تھی، سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے سلسلے میں 3 دعائیں کی تھیں، اللہ نے مجھ کو اس میں سے 2 تو عطا فرما دی اور 1 نہیں دیا۔ اعطانی سنتین ومنعنی واحدۃ، اللہ نے ان 3 میں سے 2 دعا تو قبول فرما لی، اس کا مجھے عطا فرما دیا اس کو، اور 1 نہیں دیا۔ اب اس کی تفصیل بیان فرمائی، فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک مت کیجیے گا، یعنی کوئی ایسی قحط سالی آئے کہ جس میں میری امت ہلاک ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ نے اس کو منظور فرما لیا۔ پھر میں نے دعا کی کہ میری امت کو غرق کے ذریعے پانی کے اندر ڈبو کر ہلاک نہ کیجیے گا، جیسے نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ یجعل بأسہم بینہم، میری امت میں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، فمنعنیہا، اللہ نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ اللہ کی مصلحت ہے، چنانچہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہر دور کے اندر ہوئی ہیں، قرن اول کے اندر بھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کے محبوب لوگ تھے، جو اپنے جس نظریے کو صحیح سمجھتا تھا وہ اس کے اوپر قائم تھا۔ ہمارے لیے ان میں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں حق پر تھے اور فلاں باطل پر تھے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، کبھی جنگ کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ یہ جو 3 باتیں بیان کی گئیں اس روایت میں، ایک دوسری روایت میں اس سے کچھ الگ بات بھی آئی ہے۔ چنانچہ عن خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فاطالها قالوا یا رسول اللہ صلیت صلاۃ لم تکن تصلیها قال اجل انها صلاۃ رغبۃ ورہبۃ وانی سألت اللہ فیہا ثلاثا وأعطانی اثنتین ومنعنی واحدۃ سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها رواه الترمذي والنسائي۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی اور بہت لمبی پڑھائی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آج ایسی نماز پڑھائی ہے
جیسے نہیں پڑھاتے تھے، یعنی خلاف معمول بہت لمبی نماز پڑھی آپ نے؟ آج فرمایا ہاں، یہ رغبت اور رہبت کی نماز تھی، یعنی کچھ امید اور کچھ خوف کی نماز تھی۔ میں نے اس نماز میں اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ نے مجھ کو 2 چیزیں عطا فرما دی اور 1 چیز نہیں دی۔ میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ میری امت کو قحط سالی میں ہلاک نہ فرمائے، اللہ نے اس کو منظور فرما لیا۔ میں نے اللہ سے مانگا کہ میری امت کے اوپر کسی غیر کو مسلط نہ کیا جائے، دوسرا کوئی دشمن مسلط ہو کر میری امت کا خاتمہ کر دے، ایسا نہ ہو، اللہ نے اس کو منظور فرما لیا۔ حملے ہوں گے، مسلمان مارے بھی جائیں گے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی دشمن مسلمانوں کا خاتمہ کر دے، ایسا نہ ہو، اللہ نے اس کو منظور فرما لیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ ایک روایت اور عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب طے ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی ہونے کا جو فیصلہ فرمایا تھا وہ کب فرمایا تھا؟ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی وقت اللہ کی طرف سے میرے لیے نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وعن عمرو بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامہ وإنی قائل قولا غیر فخر ابراہیم خلیل اللہ وموسیٰ صفی اللہ وانا حبیب اللہ ومعی لواء الحمد یوم القیامہ وإن اللہ وعدنی فی امتی وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة رواہ الدارمی۔ عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ یعنی یہ امت زمانے کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوگی۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، وجود کے اعتبار سے سب سے بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہمارا مقام سب سے آگے ہوگا، سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی ہوں گے۔ فرمایا کہ انی قائل قولا غیر فخر، میں ایک بات کہتا ہوں لیکن فخر کے طور پر نہیں بلکہ شکر کے طور پر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے صفی ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، اور ایک روایت میں کلیم اللہ، اللہ نے ان سے بلا واسطہ گفتگو فرمائی ہے۔ وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب 2 معنی میں ہے، محبت کرنے والا اور محبوب، دونوں معنی میں حبیب بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب دونوں معنی میں ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بھی آپ ہی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ یہ محبوبیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا کہ اور میرے ہاتھ میں قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا میری امت کے بارے میں، اور ان کو 3 چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے اوپر عمومی قحط سالی نہیں آئے گی جس میں امت ختم ہو جائے، اور میری امت کو کوئی دشمن ختم نہیں کرے گا، لا یستأصلهم عدو، کوئی غیر دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ آور ہو کہ سب کا خاتمہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یجمعهم علی ضلالۃ، اور اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی کے اوپر کبھی اکٹھا نہیں ہوگی۔ اگر کچھ لوگ
غلط راستے پر بھی جائیں گے تو حق کے ماننے والے اور حق کی تبلیغ کرنے والے بہرحال موجود رہیں گے۔ اب آخری روایت پڑھ کر اس کو ختم کرتا ہوں۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلۃ؟ قال اعلی درجۃ فی الجنۃ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوا، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کی دعا مانگو کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کے درجوں میں سب سے اونچا درجہ، یعنی جنت الفردوس سے بھی اونچا، اور یہ ایسا درجہ ہے کہ صرف ایک فرد کو ملے گا۔ فرمایا کہ لا ینالها الا رجل واحد، اس مقام کو ایک ہی آدمی پائے گا، وارجو ان اکون ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ یہی وہ مقام وسیلہ ہے جس کی دعا کی جاتی ہے اذان کے بعد، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کے آگے جو ورزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث کی دعا نہیں ہے۔ جتنی دعا پہلے پڑھی ہے تو حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اس کے الفاظ بھی بتا دیے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، اے اللہ جو اس پوری دعوت کا مالک ہے اور قائم، وہ جو اذان ہوئی وہ دعوت ہی تو ہے، پکار ہے، جو اس مکمل پکار کا مالک ہے اور جو قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور آپ کو فضیلت عطا فرما۔ یہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ یہ بھی قیامت کے دن کا ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو اس دعا کے اندر دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، وجبت لہ شفاعتی، چونکہ اس دعا کے پڑھنے پر شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے کسی نے اس کے بعد اس دعا کو بڑھا دیا، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، کہ ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت عطا فرمائیے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسنون دعا میں کوئی اضافہ مسنون ہونے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ہم دعا اتنی ہی مانگے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اگر اس کے آگے کی دعا مانگتے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد، تو یہ جان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی امید دلائی ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جمع فرمائے۔ آپ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنا آخری پسندیدہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا جائے، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی، وہ امتی کی حیثیت سے آخر زمانے میں آئیں گے۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمت بغیر مانگے ہوئے عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کے اوپر
حرف بحرف عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجیں اور جو اذان کے بعد کی دعا ہے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بھائی دعا سے پہلے ایک دو ضروری باتیں عرض کرنی ہے انتظام سے متعلق. ایک تو یہ کہ یہاں استنجا خانے نیچے بڑی تعداد میں بنے ہوئے ہیں. وضو خانہ بھی بڑا سا ہے, اوپر بھی چھوٹا سا وضو خانہ اور چند استنجا خانے ہیں. اوپر کے استنجا خانے جو بنائے گئے ہیں حقیقت میں یہ بوڑھے اور معذور لوگوں کے لیے یا یہاں اعتکاف کرنے والے جو ذمہ دار ہوتے ہیں, جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب تشریف لاتے تھے, یا اور کوئی ہو اس کے جو خاص مہمان ہوں ان کے لیے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نوجوان ہٹے کٹے یہیں پر بھیڑ لگائے رہتے ہیں. خالی ہو کوئی چلا جائے منع نہیں ہے, لیکن یہیں پر باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں, بھیڑ لگائی ہوئی, نیچے کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. تو خاص طور سے نوجوان اور تندرست لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک زینہ اتر کے نیچے چلے جائیں, لائن لگا کر کھڑے نہ ہو. یہ انتظامی مسئلہ ہے, اس کو دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکایت ملی ہے کہ یہاں مسجد کے اندر کچھ نوجوان رنگین موبائل لے کر کہیں چھت کے اوپر کہیں کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے موبائل دیکھتے رہتے ہیں. یہ حرکت قطعاً ناقابل برداشت ہے. مجھے تو اطلاع ملی کہ ایسا ہو رہا ہے. اگر پہلے سے خبر ہوتی تو میں کہتا کہ ان کا موبائل ضبط کیا جائے اور ان کو مسجد سے باہر نکالا جائے. یہ چھپ کر گوشے میں بیٹھ کر دیکھنے والے جو ہوں گے, ظاہر بات ہے یہ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کر. وہی چیزیں دیکھی جائیں گی کہ جو حرام ہے, جو ناجائز ہے, جو گندی چیزیں. مسجد کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی حرکت, رمضان کا مہینہ, اعتکاف کی حالت, اللہ کا گھر, یعنی اہمیت در اہمیت, اور اس کے اندر اس طرح کی حرکت جو لوگ بھی کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. دیکھنے والوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو انہوں نے بتلایا کہ معتکف کے ساتھی ہیں, یعنی خود معتکف نہیں لیکن معتکف کے ساتھی ہیں. تو اگر آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے کسی فلاں ساتھی کے پاس رنگین موبائل ہے تو آپ اس کی نگرانی کریں, آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ دو باتیں کہنی تھی. تیسری بات, ابھی عشاء کی نماز شروع ہوتے وقت ہمارے دو ساتھی سنت پڑھ رہے تھے. جماعت کا وقت ہو گیا تو سنت کی نیت باندھتے وقت ذرا گھڑی دیکھ لی جائے تاکہ جماعت سے پہلے جو کتاب پر سنائی جاتی ہے اس سے پہلے سلام پھر جائے. گھڑی دیکھ کر جو جماعت کا وقت ہے اسے 2-3 منٹ پہلے سلام پھر جائے, تب آپ اگلے صف میں نیت باندھیں, ورنہ کہیں پیچھے نیت باندھ لیں تاکہ جماعت شروع کرنے میں دقت نہ ہو. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک من جميع الذنوب والمعاصی لا نرجع الیہا ابدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجونا إلا أديت عنه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
إليك رب فحببنا وفي أنفسنا رب فذللنا وفی انفسنا فضللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى صراطك المستقیم فثبتنا وعلى اعدائك اعداء الاسلام والمسلمین فانصرنا وعلى الاسلام فاحینا وعلى الايمان فتوفنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة بخير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کامل مغفرت فرما دے اے اللہ یہ ماہ مبارک کا آخری اشرا ہے اے اللہ تو اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتا ہے اے اللہ یقیناً ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنی نافرمانیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ اگر ہم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی لیکن اے اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اے اللہ ہماری تمام خطاؤں سے معاف فرما کر اے اللہ ہماری جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہماری گردنیں آزاد فرما دے ہماری گردنیں آزاد فرما دے ہمارے والدین کی گردنیں آزاد فرما دے ہماری اولاد کی گردنیں آزاد فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی گردنیں آزاد فرما دے اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی گردنیں آزاد فرما دے ہمارے دوست احباب کے گردنیں آزاد فرما دے اے اللہ مجمع میں تمام شریک لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما دے اے اللہ ایمان والے مرد اور عورت کی اے اللہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے اے اللہ شب قدر کے سلسلے کی یہ دوسری رات ہے اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ حقیقی شب قدر کون سی ہے اے اللہ ہم سب کو اس رات کی عبادت سے محروم نہ فرما ہمیں شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما اے اللہ بار بار نصیب فرما اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا اور پھر آخری عشرہ عطا فرمایا اے اللہ تو ہی اپنے فضل سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک مقبول ہو اے اللہ ایسے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما کہ جو ہمارے لیے محرومی کا سبب بنے اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں ہماری مدد فرما اے اللہ ہم پریشان حال ہیں ہماری پریشانی کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مقدمات میں ماخوذ ان کو رہائی نصیب فرما جو کاروبار کی تنگی مبتلا ہیں اللہ ان کو برکت والی حلال روزی عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما ہمارے بہت سے بھائی ہیں جن کے نکاح کو مدت ہو گئی لیکن ابھی تک ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے اے اللہ ان کے گھر کو آباد فرما دے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے اے اللہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما ہمارے بچوں کو مناسب رشتے عطا فرما ان کو اس رشتہ ازدواج میں منسلک فرما ان کو زندگی کا چین و سکون نصیب فرما والدین کو ان کی ذمہ داری سے دوش فرما یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی سازشوں سے فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے مساجد کی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دینی تنظیموں کی دینی جماعتوں کی دینی کام کرنے والوں کو سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یہود و نصارہ کے تسلط سے حفاظت فرما غیروں کے اثر اندازی سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے حج کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان کے لیے سفر حج کو آسان فرما جو لوگ اب تک نہیں جا سکے ان کے لیے جانا آسان فرما جو جا چکے ان کو بھی بار بار مقبول سفر حج کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو
قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے کان کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے نرغے سے انہیں نکال دے۔ یا اللہ آج باطل طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے اور عیاشی اور فحاشی میں مبتلا کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ اے اللہ ان سے حفاظت کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ اپنی غیبی قوت کے ذریعے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے جو ایام گزر چکے ان کی جو ناقدری بھی ان کو معاف فرما دے، جو ایام آنے والے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے اپنی ضرورت کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کہ اللہ سب کی حاجتوں کو تو جاننے والا ہے، تمام لوگوں کی حاجتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔